السلام علیکم دوستو، کہانی عشق کا چوتھا حصہ حاضر خدمت ہے۔ نویر آفندی کی آمد اس کے لیے دوگنی خوشی لائی تھی۔ آزادی کی خبر، سب کے چہروں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ایک الگ وطن کا تصور سب کے لیے بہت خوبصورت احساس تھا۔ سب کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انگریزوں اور سکھوں کو مسلمانوں کی جیت حسم نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے خون خرابہ شروع کر دیا۔ ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ ہندو، سکھ اور انگریز مسلمان گھروں میں گھس کے قتل عام کرنے لگے۔ بے دردی اور شفافیت سے وہ لوگ چن چن کر مسلمانوں کو ختم کرنے لگے۔ ہر طرف چیخ و پکار مچ گئی۔ معصوم بچے، بے گناہ عورتوں تک کو نہیں بخشا گیا۔ ان کی عزتیں سرعام بازار میں پامال ہونے لگیں۔ جلدی ہر طرف خون ہی خون بکھرنے لگا۔ ہر طرف کٹے اعضا بکھرے ہوئے تھے۔ قیامت خیز منظر تھا۔ ہر طرف آہ و بکا مچی تھی۔ شفاق لوگوں نے اپنوں کی موت پر ان سے رونے کا حق بھی چھین کر انہیں کرب و اذیت کے سمندر میں دھکیل دیا تھا۔ خون میں لت پت لوگ بے بسی سے اپنے وجود کو اذیت سے نجات دلانے کی تمنائی تھے۔ انتہائی خوفناک منظر تھا۔ ہر طرف کئی کٹی پٹی لاشیں پڑی بکھری ہوئی تھیں۔ آنکھوں سے سڑک پر ساکھ تھی۔ بچے اور بوڑھوں تک کو نہ بخشا گیا تھا۔ سب کو اذیت ناک موت سے دوچار کیا گیا تھا۔ بے بس زخمی وجود موت کے آگے گڑ گڑا رہے تھے، لیکن شاید سکھوں اور انگریزوں کی بے رحمی کو دیکھ کے موت بھی آنکھیں میچ گئی تھی۔ اسے بھی ان زخمیوں پہ ترس نہیں آ رہا تھا۔ نویر آفندی نے سب کو چند ضروری سامان کے ہمراہ وہاں سے کوچ کر جانے کی اطلاع دی۔ سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ سب بہار کا خون خرابہ سن کے دہل گئے تھے۔ نہ جانے پہچانے خدشے ناک کی طرح انہیں ڈسنے کو تیار تھے۔ خیر جیسے تیسے سب باہر نکلنے کو تیار تھے۔ لیکن بیٹا، ہم سب جائیں گے کیسے؟ باہر نکلنے سے پہلے وہ ہمیں ختم کر دیں گے۔ پروین بیگم نے اپنے لہجے میں خوف سموتے ہوئے نویر آفندی سے پوچھا۔ سب کے چہرے خوفزدہ تھے۔ ویل چیئر پہ برجمان کفیل احمد خود پریشان تھے۔ عمار بیا سے لپٹا ہوا تھا، اس کے چہرے پر بھی خوف آیا تھا۔ پروین بیگم کے سوال پہ سب نویر آفندی کی طرف متوجہ ہوئے۔ رفیہ نے پروین کا ہاتھ تھام لیا۔ انہوں نے اپنا نرم ہاتھ کے لمس سے انہیں دلاسا دیا۔ جی تائی جان، یہاں سے ہم لوگ پیدل نکلیں گے۔ 2 گلیاں چھوڑ کے آگے ایک گاڑی کھڑی ہے، وہاں سے ہم جنگل کے راستے پاکستان جائیں گے۔ نویر آفندی نے عجلت بھرے انداز میں تفصیل بتائی۔ اس کی بات پہ انہیں کچھ اطمینان ہوا۔ ابھی وہ لوگ حرکت کر بھی نہ پائے تھے کہ مین گیٹ پر حرکت ہوئی اور چند لوگ دروازہ کھول کے پورے استحقاق کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ سب کے سب اسلحہ لیس تھے۔ ان کے تیور خطرناک لگ رہے تھے۔ وہ سب شاکڈ رہ گئے۔ بیا کی آنکھوں میں شناسائی کی رمق ابھری۔ وہ پھر خوفزدہ مزید اس کی آنکھوں میں اتر آیا۔ عمار سہم کے مزید بیا سے چپک گیا۔ دونوں خواتین خود میں سمٹ کے رہ گئیں۔ ان پر گھبراہٹ طاری تھی۔ کفیل احمد اور نویر آفندی پہ غصہ طاری ہوا۔ نویر آفندی نے اپنی پینٹ سے بیلٹ میں سے ریوالور نکالا۔ دانت پیس کے جارحانہ تیور لیے وہ آگے بڑھا۔ دفعتاً فائر کی آواز گونجی۔ نویر سب بیک وقت چیخنے کے ساتھ اس کی طرف لپکے تھے۔ گولی نویر آفندی کے ہاتھ پہ لگی تھی۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پہ گرا۔ وہ کرا کر اپنا زخمی خون میں لت پت ہاتھ تھام کے رہ گیا۔ ٹولی میں سے ایک باروب شخص اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا آگے بڑھا۔ ایک گہری نظر بیا پہ ڈال کے وہ نویر آفندی کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے پہلی بار بیا کا چہرہ بغیر نقاب کے دیکھا تھا۔ بہت جلدی ہے تمہیں مرنے کی، لیکن شانتی رکھو، تھوڑی جان پہچان بنا لیں، باقی معاملات بعد میں طے کر لیں گے، استرائی انداز میں کہتا ہوا خبیثیت سے ہنسا۔ اس کے پیچھے کھڑے تمام افرادوں نے اس کی تقلید کی۔ سب کے چہرے جلاد سے مشابہ تھے۔ شفافیت، درندگی، مکاری، کیا کچھ نہیں تھا ان کے چہروں پہ۔ نویر آفندی اندر ضبط کر گیا۔ کون ہو تم لوگ؟ میں کہتا ہوں یہاں سے ابھی کہ ابھی 9-2-11 ہو جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کفیل احمد کے درش لہجے پہ وہ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ چی چی چھی چھی، رسی جل گئی لیکن بل نہیں گیا۔ بزرگوں، آپ کی حالت پہلے ہی قابل رحم ہے، یہ نہ ہو مجھ سے کوئی گستاخی ہو جائے۔
تمسخرانہ انداز میں وہ ان کی ٹانگوں کی طرف اشارہ کرتا ان کی کمزوری اور بے بسی کا احساس دلا گیا۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم میرے باپ سے بدتمیزی کرو، میں تم میں زندہ گاڑ دوں گا۔ نویر آفندی باپ کی تضحیک اور حیت برداشت نہیں ہوئی، اس نے بے اختیار ہی اس کا گریبان پکڑ لیا، لیکن اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پہ پڑا۔ تمیز اور ادب کے دائرے میں رہ کے بات کرو، اسے انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتے وہ واپس کفیل احمد کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اپنا ہاتھ پکڑ کے کر رہ گیا۔ ویسے ماں بدولت کو رمیش سنگھ کہتے ہیں اور میرا مقصد یہاں کوئی خون خرابہ نہیں ہے۔ اگرچہ میری مطلوبہ چیز مجھے مل جائے تو تم سب کی جان بخشی ہو سکتی ہے۔ رمیش سنگھ اپنے ہاتھ میں پکڑی بندوق کی نال کو چاروں طرف گھمانے لگا۔ اس کے ہاتھ پر بات پہ بیا کی سانسیں خشک ہو گئیں، کلیجہ منہ کو آ گیا۔ مر سہما ہوا تھا وہ چاروں اس کی مطلوبہ چیز کہنے پہ الجھن زدہ رہ گئے۔ دیکھو تمہیں جو چاہیے تم لے لو، لیکن میرے بچوں کی جان چھوڑ دو۔ کفیل احمد نے حامی بھرتے ہوئے اپنی شرط پیش کی۔ نویر آفندی کی دھڑکن جیسے بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، وہ خود بھی محترک رہ گیا۔ کیا واقعی لے لوں؟ رمیش سنگھ کے انداز میں معنی خیزی تھی۔ ہاں، جس چیز کی طرف اشارہ کرو گے تمہیں چپ چاپ دے دی جائے گی، سونا چاندی پیسہ جو بھی۔ اور بیا کو لگا اس کے گلے پہ کسی نے کن چھری پھیر دی ہوگی، اس کی سانس چھین لی گئی ہو، اسے ایسا لگا اس کے اپنے ہی اسے اپنے کھائی میں دھکیل رہے ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں اگر تم لوگ مجھے وہ دے دو جو مجھے چاہیے تو میرے آدمی تمہیں اپنی حفاظت میں تمہارے نئے دیش چھوڑ آئیں گے۔ اپنی دال اتنی آسانی سے گلتے دیکھ کے رمیش سنگھ کی بانچیں کھل گئیں۔ اپنے پیچھے قطار میں مستعد کھڑے اسلحہ لیس افراد کی طرف اشارہ کرتے اس نے پیشکش کی، تم اپنی حفاظت اپنے پاس رکھو، ہمارا اللہ ہمارا مددگار ہے۔ خدشوں وہموں کو جھٹکتے ہوئے بیا ہمت جمع کر کے گلے میں پھنسی ہوئی آواز سے چیخی۔ اس کی آواز سے صاف لگ رہا تھا وہ اس کا مقصد جانتی ہے اور اس طرح اسے صاف انکار ہے۔ اس کی آواز پر سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ بیا تم چپ رہو، تمہیں کچھ نہیں پتا۔ چچا نے اسے مداخلت پہ ڈانٹا تھا تاکہ وہ اس کی نظر میں نہ آ سکے۔ نویر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ رمیش سنگھ کنکھیوں سے تم لوگ اپنا کام کرو اور نکلو یہاں سے، بلکہ اپنا سارا قیمتی سامان ہم خود تمہارے حوالے کریں گے۔ کفیل احمد نے بات ختم کرنی چاہی۔ پہلے میری فرمائش تو سن لیں، اتنا بھی کیا جلدی ہے؟ رمیش سنگھ انہیں ٹوک گیا۔ سب دم سادے اس کے منہ کھولنے کا انتظار کرنے لگے۔ بیا کی تمام قوتیں جواب دے گئی تھی، مجھے آپ کی بھتیجی بیا سہیل چاہیے۔ اپنی بات کہتے اس نے سب کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا۔ سب شاکڈ تھے۔ اپنی بکواس بند کرو، اس کا مطلب سن کر دونوں بیک وقت بولے۔ نویر آفندی کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے بارے میں ایسی باتیں کرنے کی، ذلیل انسان! وہ کڑے تیور کے ساتھ گھورتے رمیش سنگھ کا گریبان تھام گیا۔ رمیش سنگھ خباثت سے ہنسا۔ اس کی وحشت ناک نگاہیں بیا کے چہرے پر مرکوز تھیں جن سے وہ چھپنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ مطلب یہ کہ اس کا واہ تمہارے ساتھ ہوا ہے، اس کا پتی ہے تو اچھا ہوا خود ہی بتا دیا مجھے تو نے۔ بہت شوق تھا تجھ سے ملنے کا، دیکھوں تو صحیح کہ اتنی سندر ناری کا کون سا ہیرا پسند آ گیا جس کے دم پہ وہ اتنا اترا رہی ہے۔ اب دم تو نکلے گا تیرا بھی اور اس کے ارمانوں کا بھی، ضروری ہے یہ اپنی پروت اور بندوں کے دم پہ وہ بے خوف اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا تھا۔ لیکن اگر تو خود اپنی جان بچانا چاہتا ہے تو خود ہی چھوڑ دے اسے، ابھی میرے سامنے طلاق دے۔ رمیش سنگھ نے ظالمانہ پن کی انتہا کر دی۔ بیا کا دل بند ہونے لگا۔ مما اور چاچی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے لگتا ہے تو ایسے نہیں مانے گا، گھٹیا نیچ انسان! نویر آفندی سے سنا نہیں گیا، وہ حلق کے بل چیخا۔ اس کے ہاتھ سے خون ٹپک رہا تھا۔ آگے بڑھ کر وہ رمیش سنگھ پہ حاوی ہو گیا، تھپڑ، لاتوں اور مکوں کی بارش کر دی۔ رمیش سنگھ بوکھلا گیا، دیوار کے ساتھ ہاتھ سے ریوالور چھوٹ گیا۔ یہ سب کے لیے غیر متوقع تھا۔ رمیش سنگھ کے کارندے سے پٹتا دیکھ کر آگے بڑھے نویر آفندی کے تابہ توڑ حملوں نے رمیش سنگھ کی رہی سہی
طاقت ختم کر دی تھی۔ جب تک رمیش سنگھ اس کے چنگل سے چھوٹا تب تک نویر افندی اس کی ٹھیک ٹھاک قسم کی پٹائی لگا چکا تھا۔ کتے کمینے دانت پیستے نویر کے منہ سے رمیش سنگھ کے لیے الگ آباد نکل رہے تھے۔ نویر افندی کے حملے نے بیا کو خاصا اطمینان کر دیا تھا۔ اس کی اٹکی سانسیں بحال ہوئی تھیں۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ اب جیتے جی اسے ان درندوں کے حوالے نہیں کرے گا جس کے سائے سے بھی وہ پناہ مانگتی تھی۔ اپنے زخم کا لحاظ کیے بنا وہ اپنی عزت پر ایک بھی آنچ آنے نہیں دے گا۔ رمیش سنگھ کے کارندوں نے نویر افندی کو دونوں طرف سے دبوچ لیا تھا جس سے وہ زور آزمائی کر رہا تھا۔ نیچے زمین پہ پڑے رمیش سنگھ کو دو لوگوں نے مل کر اٹھایا۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا، پھر دانت پیس کر نویر افندی کی طرف متوجہ ہوا۔ اگلے ہی لمحے ایک زوردار مکہ اس نے نویر افندی کے پیٹ میں مارا۔ وہ درد سے دوہرا ہو گیا۔ سب کے چہروں پہ نویر افندی کے لیے فکرمندی جھلکنے لگی۔ بیٹے کو مار کھاتے دیکھ کے رفیہ بیگم رو پڑیں۔ خدا کے لیے چھوڑ دو میرے بچے کو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے چھوڑ دو، وہ آہ فریاد کرنے لگیں۔ لیکن رمیش سنگھ پر اس کا متعلقہ اثر نہ ہوا۔ اسے نظر انداز کرتا وہ نویر افندی پہ مٹکیں برسا رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اس کا پیچھا اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گا؟ مجھے انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی۔ بہت سمجھایا تھا اسے بھی اور اب تمہیں بھی، لیکن تم مورخ لوگوں پر کوئی پیار کی زبان اثر نہیں کرتی۔ اب مجھے نیا پیترا آزماتے ہوئے بھی دیکھو۔ اس کے بال کھینچ کر اس نے نویر افندی کا نڈھال سا گرا سر اوپر اٹھایا اور پھر اپنی بات کہہ کر ایک جھٹکے سے واپس چھوڑ دیا۔ اب وہ نویر کو پکڑے لوگوں کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک اشارہ کیا، سب لوگ حرکت میں آئے اور انہوں نے نویر کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور زمین پہ دھکا دے دیا۔ وہ زمین بوس ہو گیا۔ اس کے بعد ان کا رخ ان خواتین کی طرف تھا۔ ان کی آنکھوں میں شیطانیت صاف نظر آ رہی تھی۔ انہیں اس طرح اپنی طرف بڑھتا پا کے وہ تینوں بوکھلا گئیں۔ عمار بھی ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو ہمیں۔ دو آدمیوں نے دونوں خواتین کو تھام لیا۔ وہ ان سے ہاتھ چھڑانے کی سعی میں ہلکان ہو رہی تھیں۔ بیا نے ماں اور چچی کو ان کے قبضے سے چھڑانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن ان کی گرفت مضبوط تھی۔ چھوڑو میری ماں کو کمینوں! وہ دانت پیستے جلادوں کے جسموں سے باقاعدہ مکے برسانے لگی۔ ان کی شکلوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ بیا کی مذمت انہیں کوئی تکلیف نہیں دے رہی۔ بیا کی مسلسل مذمت پہ دونوں جوڑوں نے حکم مطلب نگاہوں سے رمیش سنگھ کو دیکھا۔ رمیش سنگھ کو جواب دینے بنا آگے بڑھا اور بیا کی چوٹی تھام گیا۔ اس کے منہ سے سسکاری نکل گئی۔ اس کی تکلیف پر نویر افندی تڑپ اٹھا۔ مسلسل وہ رسیوں سے آزاد ہونے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اگرچہ پہلے جیسی طاقت نہیں رہی تھی، لیکن وہ اپنوں کو اپنی نظروں کے سامنے یوں مرتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کفیل احمد دہائیاں دیتے خاموش آنسو رو رہے تھے۔ پروین بیگم اور رفیہ بیگم مسلسل چیخ رہی تھیں، لیکن کوئی ان کی چیخو پکار سننے والا نہیں تھا۔ بیا کی اپنی سی کوشش پر وہ خود اس کے چنگل میں آ گئی تھی۔ ارے میرے چھمک چھلو، پہلے پتہ ہوتا کہ تو اتنی پیاری ہے تو میں بہت پہلے یہ کام کر لیتا، لیکن خیر دیر آئے درست آئے۔ اس کی شان بے نیازی عروج پر تھی۔ وہ اس کی گرفت میں مچل رہی تھی۔ پلیز ہمیں جانے دو، تمہیں اللہ کا واسطہ۔ ماں اور چچی کو تکلیف دے کر وہ رو پڑی۔ نویر زمین پر اوندھا لیٹا رسیوں سے زور آزمائی کر رہا تھا، لیکن لگ رہا تھا کہ قیامت تک بھی وہ رسیاں نہیں کھلیں گی۔ بیا کی فریاد پہ رمیش سنگھ تمسخرانہ ہنسا۔ ارے اتنی جلدی نکل گئے سارے قزبل، ابھی تو صرف ٹریلر دکھایا ہے، پکچر تو ابھی باقی ہے۔ بہت غرور تھا نا تمہیں اپنے خدا پہ، دیکھو کیا کر رہا ہے وہ، کچھ بھی نہیں، چھی چھی چھی۔ وہ حد درجے افسوس کرنے لگا۔ وہ گڑ گڑا رہی تھی، بہت سمجھایا تھا تمہیں، لیکن تمہیں میری بات سمجھ میں نہ آئی، اب بھگتو۔ اس نے اس کی تھوڑی کو پکڑ کے کھینچ ڈالی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ان دونوں کو اشارہ کیا جن کی گرفت میں رفیہ بیگم اور پروین بیگم تھیں۔ اشارہ ملتے ہی تڑپتی مچلتی خواتین کے سروں سے چادر چھین لی گئی۔ ان کے ارادے جان کر ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی دونوں خواتینوں کی چیخ و پکار
شروع ہو چکی تھی۔ دونوں اپنی آبرو بچانے کی کوشش میں تھیں۔ ان کے ارادوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ انہیں بے آبرو کر کے ہی بخشیں گے۔ دوسری طرف نظر پڑتے ہی رمیش سنگھ نے ایک زوردار لات کفیل احمد کے سینے پہ ماری۔ اس کی ویل چیئر الٹ گئی، زمین پہ جا گرے۔ ظلم، ستم، ان حد کو پار کرتے ان وحشیوں نے سب کا کلیجہ چیر کر رکھ دیا تھا۔ مر گھر والوں کی حالت دیکھ کے لرز رہا تھا، خود وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بیا اس کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی۔ نویر افندی اور کفیل احمد لاچارگی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، چھوڑ دو میری ماں اور تائی کو۔ زمین پہ پڑے نویر افندی نے اس سے فریاد کی، بتاؤ مانتے ہو میرا مطالبہ؟ اگر ہاں تو میں ابھی روک دیتا ہوں انہیں۔ رمیش سنگھ شاطرانہ انداز میں بولا، ہاں ٹھیک ہے پلیز پہلے انہیں چھوڑو۔ بیا کو لگا جیسے اس کے کانوں میں کسی نے سیسا پگھلا ڈال دیا ہو۔ وہ دہل کے بے یقینی سے دیکھنے گئی۔ آسمان اس کے سر پہ ٹوٹ کر گرا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن حلق میں آنسوؤں کا گولا پھنسا۔ نویر افندی اس سے نظریں چرا گیا۔ کفیل احمد بیٹے کی ہار پر پھوٹ پھوٹ کے رو دیے۔ عمار بھی ایک طرف رو رہا تھا۔ نویر افندی کے گھٹنے ٹیکنے پہ رمیش سنگھ کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا۔ دونوں خواتین اپنی اپنی چادروں کی جانب لپکیں جبکہ بیا کی دنیا تو اندھیر ہو چکی تھی۔ رفیہ بیگم نے بھاگ کر نیچے گرے کفیل احمد کو سنبھالا۔ انہیں ذرا بھی توفیق نہیں تھی کہ کیا ہو گیا۔ بیا پتھرائی آنکھوں سے زمین پہ ڈھہ گئی۔ دو لوگوں نے آگے بڑھ کے نویر افندی کے ہاتھ پاؤں کھول دیے۔ وہ زخموں سے چور نڈال بدن لیے اٹھا اور بیا کے روبرو بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کرنا بیا، ہمیں اپنی محبت کی قربانی دینی ہوگی۔ اپنوں کی اذیت و جدائی تو برداشت نہیں کر سکیں گے نا ہم۔ اس نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے کہا اور وہ زار قطار روتے ہوئے نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی، نہیں کی گردان کر رہی تھی۔ دوستو ابھی کہانی جاری ہے۔ آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار